للکار قسط نمبر 123 1 2 3۔ ہمارے درمیان کچھ دیر تک عجیب الخلقت باروندہ کے بارے میں بات چیت ہوتی رہی۔ پھر انور خان نے ہمیں دہانے کی طرف بلا لیا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہم اپنے مورچے سے زیادہ دور نہ جائیں، اور وہ ٹھیک ہی کہتا تھا۔ حالات ہمیں اس کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ احمد بھی اپنی پوزیشن پر میرے برابر آ کر بیٹھ گیا، لیکن وہ چپ تھا۔ وہ واضح طور پر حزبیت محسوس کر رہا تھا۔ فن حرب اس کی شناخت تھا، اور آج ایک لاغر شخص نے اس فن میں اسے نیچا دکھایا تھا۔ شام کے وقت میں سرنگ کے عقبی حصے میں گیا تو یہاں دب دب کی آوازیں آئیں۔ آگے جا کر دیکھا تو احمد پسینے میں شراب اور مشق میں مصروف تھا۔ 2 دن پہلے اس نے ایک بیگ میں ریتی مٹی بھر کر اسے سرنگ کی چھت سے لٹکا دیا تھا، اور صبح کے وقت اس پر تباہ آزمائی کرتا تھا۔ لیکن آج وہ چونکہ تناؤ میں تھا، اس لیے شام کے وقت بھی لگا ہوا تھا۔ میں اس کو سٹینڈ بیگ پر ککس مارتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کی ککس میں جان تھی۔ جو ضربات وہ سینڈ بیگ کو لگا رہا تھا وہ واقعی ایک چیمپئن کی ضربات نظر آتی تھی۔ اس کا اسٹیمنا بھی قابل تعریف تھا۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ میں بھی کراٹے میں دلچسپی رکھتا ہوں، اور لاہور میں کئی سال تک ایک کلب سے منسلک رہا ہوں۔ ہم جب باتیں کر رہے تھے تو تھوڑے ہی فاصلے پر موجودہ باروندہ نے ایک بار پھر واویلا شروع کر دیا۔ وہ شکستہ آواز میں سب کو گالیاں دے رہا تھا اور اپنے لیے شراب طلب کر رہا تھا۔ انگریزی کے علاوہ وہ گاہے بگاہے نیپالی میں بھی بولنے لگتا تھا۔ اس کی نیپالی سننے کے بعد اب اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی کہ وہ نیپال سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ میں اس کے قریب جا بیٹھا۔ وہ انگریزی میں بولا، اپنی یہ رائفل یہاں میرے دل پر رکھو اور گولی چلا دو۔ میں اب جلدی مرنا چاہتا ہوں۔ شراب کے بغیر میرے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ تم سب کے سب اپنے بال بچوں سمیت جہنم میں جاؤ گے، کیونکہ تم نے ایک بندے کو جیتے جی جہنم میں ڈال دیا ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھ کر ہولے سے کہا، تم تسلی رکھو، میں رات کو تمہارے لیے کچھ نہ کچھ کروں گا، لیکن شور شرابہ کرتے رہو گے تو پھر کچھ نہیں ہو سکے گا۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ تم شراب کی بات کر رہے ہو؟ کہا نا، آہستہ بولو۔ میں نے اسے سرگوشی میں ڈانٹا۔ وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ رات کو پھر دوسرے پہر تک ہماری ڈیوٹی تھی، یعنی میں، فروز، اسحاق اور ہمیش 1 بجے قریب ہم سونے کے لیے لیٹ گئے۔ میرے پہلو میں ہمیش جلد ہی سو گیا، لیکن میں جاگتا رہا۔ کچھ دیر بعد اٹھا اور اس طریق گوشے میں پہنچ گیا جہاں کینوس کا بڑا بیگ رکھا تھا۔ اس بیگ میں آج ماریا فرگوسن کے لیے ضروری اشیاء آئی تھی۔ ان ضروری اشیاء میں میں نے اعلیٰ درجے کی شراب کی 2 بوتلیں بھی دیکھی تھیں۔ میں نے بغیر کوئی آواز پیدا کیے ایک بوتل نکالی اور سرنگ کے اس عقبی حصے میں پہنچ گیا، جہاں ایک چٹائی پر ایک بازو اور ایک ٹانگ والا باروندہ دراز تھا۔ میرے ہاتھ میں لالٹین تھی۔ اس لالٹین کی روشنی میں باروندہ کسی کیچوے کی طرح حقیر اور بے جان نظر آ رہا تھا، لیکن اس کیچوے کے اندر جو بجلی چمکتی تھی اس کا مشاہدہ آج سپہر ہم دیکھ چکے تھے۔ مجھے دیکھ کر باروندہ کی نقاہت بھری آنکھیں چمک اٹھی۔ پھر جب اس کی نگاہ میرے ہاتھ میں پکڑی بوتل پر پڑی تو وہ یوں اٹھ کر بیٹھ گیا جیسے اسے کسی طاقتور سپرنگ نے دھکیلا ہو۔ میں جانتا تھا کہ وہ بلا نوش ہے، اور اگر میں نے بوتل اسے تھمائی تو ہو سکتا ہے وہ تھوڑی دیر میں اسے ختم کر ڈالے۔ مجھے دو، میرا گلا خشک ہو رہا ہے، وہ تڑپ کر بولا۔ لیکن تمہیں صرف اتنی ہی پینی ہوگی جس سے تمہارا کام چل جائے۔ میرے پاس صرف ایک ہی بوتل ہے۔ میں نے اسے گلاس میں ڈال کر دی۔ وہ اپنے اکلوتے ہاتھ سے گھٹا گھٹ چڑھا گیا اور ایک بار پھر کسی بھوک منگے کی طرح میلا کچلا گلاس میرے سامنے کر دیا۔ میں نے دوبارہ اس کا گلاس بھرا۔ وہ یہ بھی سانس لیے بغیر پی گیا۔ تیسرے پیگ کے بعد اس کی طبیعت کچھ بحال ہو گئی۔ اس نے اپنا سر پیچھے کی طرف پھینک دیا اور آنکھیں بند کر لی۔ اسے نشہ چڑھنا شروع ہو گیا تھا۔ لالٹین کی روشنی میں اس کا چہرے کا دایاں رخ نظر آ رہا تھا۔ اس رخ میں عمران کے چہرے کی جھلک تھی۔ میں بے ساختہ اس کی طرف دیکھتا چلا گیا۔ مجھے عمران کی مسکراہٹ یاد آئی، اس کی آواز، اس کے بالوں کا سٹائل۔ میرا دل دکھ سے بھر گیا۔ وہ جا چکا تھا۔ اس خونی رات میں ڈیک نالے کے قاتل پانی نے اسے نگل لیا تھا۔ کچھ دن پہلے پگوڈا میں میڈم صفورہ نے بھی یہی بتایا تھا۔
وہ عمران کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، یعنی وہ مجھے عمران کے بارے میں کوئی اچھی خبر نہیں سنا سکی تھی۔ لیکن پتہ نہیں کیوں کسی وقت میرا دل پکار کر یہ کہنے لگتا تھا کہ میں اسے ضرور دیکھوں گا، کم از کم ایک بار ضرور دیکھوں گا، کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی جگہ، کسی چمکیلی صبح کو، کسی سرمئی شام کو، کسی ویسی ہی تاریک رات کو جب اسے آخری بار دیکھا تھا۔ اس خیال کی کوئی بھی وجہ نہیں تھی، لیکن یہ ایک دیوانی آس بن کر میرے دل میں پیوست رہتا تھا۔ رات کے پہر جب چارسو خاموشی تھی، اس سرنگ سے باہر جنگل میں جانوروں کی آوازیں گونجتی تھی اور کبھی کبھی دہانے کی طرف سے آسمانی بجلی کی چمک دکھائی دیتی تھی۔ وہاں بیٹھے بیٹھے میرے دل کی کیفیت عجیب ہو گئی، اور یہ کیفیت اکثر طاری ہو جاتی تھی۔ بچھڑنے والے اتنی شدت سے یاد آتے تھے کہ دل کی رگیں ٹوٹنے لگتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی یہ جانا کا خیال دل میں پیدا ہوتا تھا کہ میں واپس لوٹنے میں بہت دیر کر چکا ہوں۔ 2-2.5 سال کا عرصہ میں نے مکمل بے خبری میں گزار دیا تھا، حالانکہ اس وقت کا ایک ایک لمحہ میرے لیے بے حد قیمتی تھا۔ میں جاگتا رہا، میری بےتابی بڑھتی رہی۔ میں نے اٹھ کر سرنگ میں ٹہلنے لگا، جیسے جسم بخار میں پھونک رہا ہو۔ جی چاہتا تھا کہ ساری دیواریں توڑ کر، سارے ناتوں سے منہ موڑ کر آندھی طوفان کی طرح یہاں سے نکل جاؤں۔ سامنے ہی وہ سینڈ بیگ جھول رہا تھا جس پر احمد ایکسرسائز کرتا تھا۔ اپنے اندر بھڑکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کرنے میں اس سینڈ بیگ کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ مارشل آرٹس کے حوالے سے میں نے جو کچھ سیکھ رکھا تھا وہ میرے اندر موجود تھا، بس اس پر وقت کی گرد پڑی ہوئی تھی۔ میں نے سینڈ بیگ پر طبع آزمائی شروع کی تو جیسے وقت کی پڑی ہوئی گرد صاف ہونے لگی، سب کچھ تازہ ہو گیا، اور میں محسوس کر رہا تھا کہ یہ تازگی کچھ اور طرح کی ہے۔ گئے برسوں میں بھی میں سینڈ بیگ کے ساتھ بہت وقت گزار چکا تھا، لیکن آج کی ملاقات کچھ اور تھی۔ اس ملاقات میں بے پناہ حرارت بھی شامل تھی جو پچھلے چند ہفتوں میں میرے اندر پیدا ہوئی تھی۔ اس حرارت کے کچھ ماخذ تھے: اپنی ماں کا مرا ہوا چہرہ، عمران کے سینے پر لگتا ہوا رائفل کا برش، سیٹھ سراج کا مانوس چہرہ، اور پھر آخری منظر جو شاید اپنی تازگی کی وجہ سے سب سے زیادہ تکلیف دیتا تھا، جارج گورا کے بیڈ روم کا بند ہوتا دروازہ اور اس کے پیچھے اوجھل ہوتا سلطانہ کا زرد چہرہ۔ میں سینڈ بیگ پر اندھا دھند مکے اور ٹھوکریں برساتا چلا گیا۔ میری لگائی ہوئی ضربات کی آواز سرنگ میں دور دور تک جا رہی تھی، لیکن میرے ساتھیوں میں سے کوئی نہیں آیا۔ کچھ تو سو رہے تھے جو جاگ کر پہرا دے رہے تھے۔ انہوں نے یہی سمجھا کہ شاید احمد اپنی ورزش میں مصروف ہے۔ میں جب ہانپ جاتا تو تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا، سانس بحال ہوتی تو پھر زور آزمائی شروع کرتا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے قریب اندھیرے میں موجود ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا اور حیران ہوا۔ وہ برآمدہ تھا، وہ گھستا ہوا یہاں پہنچا تھا اور نہ جانے کب سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ تم یہاں؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، اگر تم مجھے اپنی بوتل میں سے ایک بڑا پیگ اور پلا دو تو میں تمہیں تمہارے اس مارشل آرٹ کے بارے میں ایک بڑے کام کی بات بتا دوں گا۔ وہ انگریزی میں بولا۔ پہلے بتاؤ کہ تم یہاں کیسے پہنچے؟ میں نے جیب سے چھوٹی ٹارچ نکال کر اس کا ننگ دڑنگ جسم دیکھا۔ اس کی ٹانگ بددستور زنجیر میں جکڑی ہوئی تھی۔ اس بات کو چھوڑو، پیاسا کنویں کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ شراب پینے کے بعد اس کی آواز کی لڑکھڑاہٹ کافی کم ہو گئی تھی اور وہ قدرے توانا نظر آتا تھا۔ تو مجھے کام کی بات بتاؤ، کیا تمہارا تعلق فائٹنگ آرٹ سے رہا ہے؟ بس تھوڑا بہت۔ کھٹمنڈو میں استاد کھلاڑیوں کو دیکھتا رہا ہوں۔ تم مجھے چند گھونٹ دو، میں تمہیں کچھ شاندار ٹپس دوں گا، وہ للچانے والے انداز میں بولا۔ پتہ نہیں کیوں میں اس سے ہمدردی محسوس کرتا تھا۔ عمران کی شباہت کی جھلک بھی ایک وجہ ہو سکتی تھی، لیکن شاید اس کے علاوہ بھی کچھ تھا۔ میں نے اسے ایک درمیانے سائز کا پیگ اور دیا۔ یہ پیگ اس نے ذرا تحمل سے پیا اور خاصا مسرور نظر آنے لگا۔ اس کے اندر کی بے پناہ تلخی اور جلاہٹ بھی قدرے کم نظر آنے لگی۔ وہ اپنے لگوٹ کے اندر اپنی دبلی پتلی رانوں کو کھجاتے ہوئے بولا، دیکھو، جب تم مکہ چلاتے ہو تو اس میں صرف اپنے بازو اور کندھے کی طاقت استعمال کرتے ہو۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ تم اپنی طاقت کا صرف چوتھا پانچواں حصہ استعمال کرتے ہو۔ تمہارے مکے میں تمہارے پورے جسم کی طاقت استعمال ہونی چاہیے، پاؤں سے لے کر سر تک پورے جسم کی۔ میں خود کو زمین پر کھسکاتا ہوا
سینڈ بیگ کے پاس پہنچ گیا۔ وہ خود کو زمین پر کھسکاتا ہوا سینڈ بیگ کے پاس پہنچ گیا۔ پھر اس نے مجھے سینڈ بیگ پر مکہ مار کر دکھایا۔ اس طرح وہ بولا۔ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، لیکن واقعی میں نے محسوس کیا کہ اس کے مکے میں کوئی بات ہے۔ اس نے جیسے ہانپ کر دیوار سے ٹیک لگا لی، ذرا دیر تک کھانستا رہا، پھر میری طرف دیکھتے ہوئے ماہرانہ انداز میں بولا، توازن، فائٹنگ آرٹ میں توازن کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ میں تمہیں دیکھ رہا تھا، جب تم ضرب لگاتے ہو تو یہ تصور کر لیتے ہو کہ یہ ضرب تمہارے مقابل کو ضرور لگے گی۔ سینڈ بیگ کی حد تک تو یہ سوچ درست ہے، لیکن جب تمہارا مقابل متحرک ہوتا ہے تو پھر کوئی ضرب اس کو لگتی ہے، کوئی نہیں لگتی۔ تم جس انداز میں ضرب لگاتے ہو وہ خطا ہونے کی صورت میں تمہارے توازن کو بری طرح بگاڑ دے گی، اور ہوشیار مد مقابل اس سے فوراً فائدہ اٹھائے گا۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ شراب ملنے کے بعد وہ بالکل بدلا ہوا شخص نظر آتا تھا۔ یہ بری شے ہے، اس کے جسم میں پہنچ کر اثر دکھا رہی تھی۔ وہ بڑے یقین سے بولا، اگر تم مقابلوں میں حصہ لیتے رہے ہو تو مجھے یقین ہے تمہارے سر کے پچھلے حصے اور دائیں کندھے پر ضرور سخت چوٹیں آئی ہوں گی، اور اس کی وجہ یہی توازن کی کمی ہے۔ میں ایک دم سناٹے میں رہ گیا۔ پروندہ نے یہ بات 100% درست کہی تھی۔ کلب اور انٹر کلب مقابلوں میں اکثر میرے دائیں کندھے پر چوٹ لگ جاتی تھی۔ ایک ایسی چوٹ کی وجہ سے ایک مرتبہ ایک فائنل مقابلے میں پہنچتے رہ گیا تھا۔ یہ کئی برس پرانی بات تھی۔